الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. اما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دعوت و تبلیغ کی مبارک اور عالی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لگنے کو قبول فرمائے اور موت تک استقامت نصیب فرمائے. اور آمین تو کہو بھائی، بڑے بخیل لوگ معلوم ہوتے ہیں. آمین کہو گے، اللہ دیں گے نا، آپ تو نہیں دیں گے. اللہ ہم سب کو موت تک استقامت نصیب فرمائے. اور یہ دعوت کا کام سبھی جانتے ہیں کہ یہ حقیقت میں اللہ کا کام. کس کا کام ہے؟ سب سے پہلے دعوت دینے والے خود اللہ جل شانہ ہیں. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ. اللہ پوری انسانیت کو اور سب کو جنت کی دعوت دیتے ہیں اور اعمال کی دعوت دیتے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور اس راستے کی دعوت دیتے ہیں جو راستہ جنت تک پہنچا دے گا. اس راستے پر چلنے سے جنت الفردوس اور اس سے آگے کے مقامات تک پہنچ جائیں گے. اللہ جل شانہ اس راستے کی طرف رہبری کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں ادھر. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دعوت دی ہے. اچھا، میں سونے کا بھی وقت ہے نا، آنکھ بند کر کے سنتے ہیں. وہ تو نبیوں کی خصوصیت تھی کہ آنکھ سوتی تھی، دل جاگتا تھا. آپ میں سے تو کوئی نہیں نا نبی، لا حول ولا قوت. نبی تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ذرا آنکھ کھول کر گردن اونچی کر کے میری طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیے، جیسے شیر بکری کو کھانے پھاڑ کے دیکھتا تھا. ذرا غصے سے دیکھیے، تیز نظر سے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ بھول گئے نا. اللہ خود داعی ہے اور تمام نبیوں کو اللہ ہی نے دعوت دی ہے. ورنہ انبیاء علیہ السلام کہاں سے دعوت دیتے ہیں اور اصول کہاں سے لاتے ہیں، آداب کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو دعوت بھی دی اور دعوت کے اصول بھی بتلائے اور دعوت کا طریقہ اور آداب بھی بتلائے ہیں. اسی لیے جماعتوں میں جانے والوں کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں گئے ہیں، اور دعوت کا کام کرنے والوں کو کہتے ہیں وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں. کام بھی اللہ کا ہے اور راستہ بھی اللہ کا ہے، اور اللہ بڑے ہیں اور سب سے بڑے ہیں، تو ان کا کام بھی بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے. بڑوں کے کام تو بڑے ہی ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے کرنے والے بھی بڑے ہوتے تھے. پہلے زمانے میں انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو اللہ نے یہ کام دیا اور وہ کائنات میں سب سے بڑے ہوتے ہیں. ساتوں آسمانوں اور زمینوں سے، عرش اعظم اور کرسی سے، جبرائیل اور میکائیل سے اور ساری ہی مخلوقات سے بڑے ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اللہ نے ان سے یہ کام لیا ہے کیونکہ کام بڑا تھا. وہ بڑا کام چھوٹوں کے حوالے نہیں کرتے، بڑا کام بڑوں کے حوالے کرتے ہیں. تو وہ بڑے تھے، بڑوں کے حوالے کام کیا تھا، اور وہ پاکیزہ ہوتے تھے، نورانی ہوتے تھے، مبارک ہوتے تھے، مقدس ہوتے تھے اور بے گناہ ہوتے تھے. ایسی مبارک ہستیوں کو اللہ نے اپنا مبارک کام دیا تھا. کیونکہ کام بڑا تھا اس لیے اللہ نے اپنے بڑوں کو چن کر وہ کام دیا، اور اس کا ثواب بھی سب سے بڑا. 60 لاکھ تو شروع سے ہے. اس کی بسم اللہ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرما دے. یہ چلا چلی میں اٹکے نہیں رہیں گے. زندگیاں کھپا دینا آسان ہو جاتا ہے. 1 کے 10 ملتے ہیں، ماشاءاللہ 4 مینار بازار آپ کا بھرا رہتا ہے.
اور ایک کے 50 مل جائے تو پورا دبئی بھر جاتا ہے، اور ایک کے 100 مل جائے تو امریکہ اور یورپ بھر جاتا ہے لوگوں سے کہ بھاگ بھاگ کے کمانے جاتے ہیں کہ یہاں 1 روپیہ ملتا ہے وہاں 100 روپے ملتے ہیں، اور اللہ ایک کے 7 لاکھ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم یقین آ جائے تو ہندوستان میں اور حیدرآباد میں کوئی باقی نہ رہے، سب اللہ کے راستے میں پھریں۔ اور یہ 60 لاکھ بھی بسم اللہ ہے اس کی، آگے 70 لاکھ 60 کروڑ اور 40 پر 9 49 کروڑ تک جاتا ہے، اور آگے اللہ کہتے ہیں چھوڑو حساب کتاب، ہم بغیر حساب کے دیں گے، اس سے آگے تمہارے اندر سمجھنے کی استعداد نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں فرمایا کہ یہ علاقہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کریں گے، اور اس کی شہزادی شکار پہ گئی ہوئی ہوگی، وہ آئے گی تب تک یہ علاقہ فتح ہو جائے گا۔ تو ایک دیہاتی صحابی، چھوٹے سے دیہاتی، وہ حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کو وہ شہزادی مجھے دے دیجیے، تو آپ نے فرمایا چلو تمہاری ہے۔ وہاں تو دریا تھا، دل کیا تھا، وہاں سمندر تھا، تو کہا تم لے لو۔ تو چنانچہ کچھ دن بعد وہ قلعہ فتح ہو گیا، اور شہزادی شکار پر گئی کہ واپس آئی تو اس کے اونٹ گھوڑے سے لٹک گئے، وہ کہنے لگے یہ تو اللہ کے رسول نے مجھے دے دی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے دے دی تو کون روکے؟ ٹھیک ہے لے لو تمہارا۔ تو وہ شہزادی اور بادشاہ تو ہوشیار ہوتے نا، تو قوم نے کہا کہ تمہاری غلامی تو ہمیں پسند نہیں ہے، کسی طرح آزادی لو۔ تو شہزادی نے کہا میں خود ہی بات کروں گی، یہ تو بیچارے گھوڑے مسلمان ہیں، اور جنت میں جانے والے گھوڑے ہی ہوتے ہیں، زیادہ ہوشیار اٹک جاتے ہیں حساب میں، جائیں گے وہ بھی، لیکن گھوڑے والے سیدھے سادے، جب کوئی کہہ دیا وہ کر لیا، آگے کچھ نہیں ہے۔ تو شہزادی نے کہا، حالانکہ وہ شہزادی جوان ہے، کہنے لگی میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھ بڑھیا کو لے کے کیا کرو گے؟ مجھ سے کچھ پیسے لے لو، کسی جوان کو خرید لینا۔ تو بیچارے دیہاتی تو تھے ہی، کہنے لگا ٹھیک ہے، تیرا بولو کیا قیمت ہے، کتنے میں بیچو گے؟ کہ 10 لوگ، کتنے ہو گئے؟ 10 تو صحابی وہ شہزادی ہوشیار تھی نا، وہ کہنے لگی یہ تو بہت زیادہ ہے، مجھ جیسی بڑھیا کی قیمت اتنی زیادہ؟ کہنا نہیں، ایک پیسہ کم نہیں لوں گا، 1 درہم کم نہیں لوں گا، پورے 10 لوں گا۔ اور 10 تو کچھ بھی نہیں تھا، اس سے 1000 کیا کرنے، لاکھ بھی مانگتے تو آسان تھا، لاکھ بھی مانگ لیتے تو آسان تھا۔ تو انہوں نے کہا 10 دے دیے 1000، وہ چھٹکارا پا کے وہ چلی گئی۔ تو بعد میں جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ 10 میں بیچ دیا 1000 میں، کہنے لگے خدا کے بندے صرف اتنے میں تو اتنا سستا دے دیا۔ کہنے لگے اچھا 10 سے زیادہ بھی کوئی ہندسہ ہوتا ہے، عادت ہوتا ہے؟ کہ مجھے تو پتا نہیں، میں تو زندگی میں یہی سنا تھا کہ 10 سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق 10 مانگ لیے تھے، اتنی سمجھ تھی۔ سمجھ رہے آپ؟ ایسے ہماری سمجھ یہ کروڑوں سے آگے جاتی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کروڑوں بتا دیے کہ ہاں اتنا تو سمجھو، باقی دیں گے کتنا؟ وہ بے حساب دیں گے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انفرادی عبادت کا ثواب تو ایک قطرہ ہے، اور دعوت کا ثواب ایک سمندر ہے۔ کتنا ہے؟ اور سمندر میں کتنے قطرے ہیں؟ کوئی گنتی، کوئی حساب؟ تو دعوت کا تو وہ ثواب۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں گھر بیٹھے کر لیا کروں، اللہ کے راستے میں پھرنے کا ثواب مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی عمل بتا دیں کہ میں گھر کر لیا کروں، اللہ کے راستے میں ثواب مجھے مل جایا کریں، پر میں ایسا کوئی عمل نہیں۔ اب ان سے رہا نہیں جاتا ہے، وہ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی تو عمل بتا دیں کہ میں گھر کر لیا کروں، تو فرمایا ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو ایک آدمی اللہ کے راستے میں جائے تو مسجد میں داخل ہو جاؤ، دن بھر روزے رکھو اور تھکنا نہیں، افطار نہیں کرنا، مغرب میں وہ روزہ کھولتے ہیں افطاری وہ نہیں، پھر سحری نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟
بغیر افطاری بغیر سحری کے مسلسل روزے رکھو دن بھر اور پوری رات جاگو، سونا نہیں، اونگنا نہیں. یا تو رات بھر سو کے بھی بیان میں اونگ رہے ہیں آپ حضرات، تو فرمایا اونگنا نہیں، تھکنا نہیں، پوری رات نماز پڑھو، پورا دن روزہ رکھو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے سے واپس آ جائے. کیا تم اتنا کر سکتے ہو؟ انہوں نے کیا یا رسول اللہ اتنا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ سحری نہ افطاری نہ سونا نہ اونگنا، یہ انسان کے بس میں تو ہے ہی نہیں. تو فرمایا اسی طرح اللہ کے راستے کا اجر و ثواب، اس کے عنوانات و برکات، اس کی ترقیات وہ گھر بیٹھے کسی حالت سے حاصل نہیں ہو سکتے. ہر آدمی یہ سوچنے لگے کہ میں بزرگ بن گیا اور میں بڑا تاجر بن گیا اور میں بڑا خیرات کرنے والا بن گیا، گھر بیٹھے سب کچھ کر لوں، تو پھر دین کہاں سے پھیلے گا؟ دین تو دعوت سے پھیلے گا اور چلنے پھرنے سے پھیلے گا، اور یہ نہیں ہوگا تو پھر جو رہا سہا دین ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. مکے والے مکے میں رہتے، رات دن طواف کرتے، روزانہ عمرے کرتے اور ہر سال حج کرتے اور اللہ کا گھر دیکھتے اور زیارت کرتے بیٹھ جاتے، تو ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہم تو پتہ نہیں گناہوں کی گندی سڑی ہوئی نالیوں میں سڑتے ہیں. یہ تو ان کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنا بھی گھر چھوڑا، اللہ کا بھی گھر چھوڑا، جس پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایک رحمت بھی ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے، اور پورے 120 رحمتیں حاصل کرنے کی کا راستہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے. وہ سب چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت سنائی ہے اور بڑی خیر و برکت بتلائی ہے. اور حشر کا میدان ہوگا تو پورے جو جنت البقیع کے لوگ ہیں ان کو اٹھا کر سیدھے جنت میں ڈال دیں گے. جیسے کھانے کے بعد دسترخوان جھاڑ دیتے ہیں آپ باہر، ایسے پورا قبرستان جنت پہ جھاڑ دیں گے. تو ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کی دعا ہے، لیکن صحابہ نے اسے بھی قربانی دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ سلام پڑھنے بھی قربانی دی، اور مسجد کی ایک نماز 50,000 کے نماز کے برابر تھی، وہ بھی قربانی دی. اور ان سب کو چھوڑ کر آئے، تب ہم نے اللہ کو پہچانا اور اللہ کے رسول کو پہچانا، اور تب ہم نے سیدھے راستے کو اختیار کیا ہے. اگر وہ حضرات ان مقدس مبارک عبادات کے ساتھ مکہ و مکرمہ میں رہ جاتے ہیں اور مدینہ طیبہ میں رہ جاتے ہیں، جہاں کا کوئی بدل دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں ہے، تو تب ہم لوگ پھر کہاں ہوتے؟ دنیا کہاں ہوتی؟ جہنم کا ایندھن بن جاتی، دوزخ بن جاتی دنیا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کسی کو بھی کہ گھر بیٹھے عبادت کر لو. نکلو نکلو نکلو، نکلتے ہی رہو، نکلو اور نکالو، چلتے رہو، چلاتے رہو. اسی میں ہمارا دین ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ عزت اور شرافت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں پھرتے رہتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو اس کی دولت نصیب فرمائے. بزرگوں، صرف پھرنا بھی نہیں ہے، اور پھرنا ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے تو پھر حاصل ہوتا مقصد. ایک آدمی کھیتی کرتا ہے تو کھیتی میں رات دن محنت کرنا مقصد نہیں ہے، اسے غلہ لینا مقصد ہوتا ہے. غلے کے لیے کھیتی کرتا ہو، غلہ نہ پیدا ہو، زمین میں کوئی کیڑا ہے جو کھا جاتا ہے سارا غلہ، تو وہاں زمین میں کون زمینداری کرے گا؟ ملازمت کرتا ہے تنخواہ کے لیے، کسی کمپنی نے کام کرا لیا، تنخواہ ہی نہیں دیتا، سالوں ہو گئے، تو کون جائے گا اس کی کمپنی اور فیکٹری میں؟ ارے کوئی جائے گا؟ رات دن گدھے کی طرح رابطہ ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس امید پر کہ تنخواہ ملے گی، اور تنخواہ نہ ملے تو ملازمت کون کرے گا بھائی؟ تجارت کرتے ہیں نفع کے لیے اور مال کے لیے، تجارت کرے اور نفع نہ ہو، ہر سال نقصان، خسارہ خسارہ خسارہ، اس کی دیوالہ نکل جائے تو کون تجارت کرے گا؟ اسے تجارت اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا دیوالہ نکل جائے، کنگال اور بھکاری بن جائے، اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے نفع ملے، گزران ہو جائے. ملازمت کا مقصود نہیں ہے، ملازمت سے تنخواہ اس کی مقصود ہوتی ہے. صرف زمینداری مقصود نہیں ہوتی، زمینداری سے اس کا غلہ مقصود ہوتا ہے. اسی طرح چلنا پھرنا یہ ذریعہ اور سبب ہے دین کے آنے کا. صرف چلنا پھرنا مقصد نہیں ہے، اس سے دین زندگیوں میں لانا اور دین کو دنیا میں پھیلانا، یہ اس کا مقصد ہے.
یہ حاصل ہو رہا ہے تو نور علی نور. پھر یہ اللہ کا راستہ ہے جس کی نیکیاں کروڑوں سے بھی زیادہ ہے، اربوں خربوں سے بھی زیادہ ہے، جس کا کوئی بدل نہیں. جیسے میں نے عرض کیا اللہ بڑے ہیں اور سب سے بڑے ہیں، ان کا کام بھی بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آپ بدر میں جو شریک ہو گئے قیامت تک ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اب اس کا بدل نہیں ہے، وہ ہو گیا وہ. انصار مدینہ نے بیعت عقبہ کی تھی مینا کی گھاٹیوں میں، جب مکے والوں نے ستایا اور تنگ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے مینا کی گھاٹیوں میں بھی ہر جگہ، تو 6 آدمیوں نے بیعت کی، پھر 12 نے کی، پھر 72 نے کی. تو کہتے وہ بیعت عقبہ ہے، اس میں جو شریک ہو گیا قیامت تک اس کا ثواب اور کسی کو نہیں ملے گا. اب اس کا بدل نہیں ہے وہاں. اور کاموں کا بدل ہو جائے گا، نماز میں تاخیر ہو گئی قضا ہو جائے گی، روزہ چھوٹ گیا قضا ہو جائے گا، زکات میں تاخیر کر دی بعد میں زکات دے دیجیے، حج نہ کر سکے بعد میں کر دیجیے، نہ کر سکے مر گئے تو وصیت کر جائیے، تو بدل تو اس کا مل جائے گا، دعوت کا کوئی بدل نہیں ملے گا. یہی ہے، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے. جو چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا تھا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ابو بکر صدیق اگر ایک رات کی نیکیاں ایک دن کی نیکیاں مجھے دے دیں، میں عمر اور میرا پورا خاندان کی نیکیاں پوری اس کو دینے تیار ہوں. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین وہ کون سی رات اور کون سا دن ہے جس کے لیے آپ زندگی بھر کی نیکیاں دینے تیار ہیں؟ حالانکہ آپ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، 19-20 کا فرق ہے. ہر موقع پر آپ بھی رہیں، کہہ لیں نہیں 2 موقع ہم سے چھوٹ گئے، آج قیامت تک اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا. کہہ لیں رات ہجرت کی صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس کا کیا اجر و ثواب ہے. رسول اللہ کی معیت میں حفاظت میں چلے ہیں تو وہ ساری دنیا نہیں ساری جنتیں مل کے اس کا بدل نہیں بن سکتی. گئی رات وہ انہیں کے ساتھ ہو گئی، اب ساری دنیا سر پٹک گئے الٹی لٹک کے عبادت کر لے اور ساری زندگی جماعت میں بھی لگا دے تو بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا. اب وہ رات کی نیکیاں دے دے، عمر اپنے سارے خاندان کی نیکیاں دینے تیار ہے. اور دن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تھا، جس دن تمام کے پیر اکھڑ گئے، سب کے سب پر غم طاری تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لیے کھڑے تھے کہ اگر کوئی کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا تو اس کا سر قلم کر دوں گا. ابھی تو آپ گئے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے، ابھی آ جائیں گے. یقینی نہیں آنا تھا. حضرت عثمان گم سم، حضرت علی کے حالت خراب تھا. تو ایک عجیب حالت تھی اس وقت میں، سب کے سب گم سم تھے اور ایک طرف سے لوگ مرتد ہو رہے تھے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، وہ چلے گئے، اب لہٰذا مسلمانوں کو اور ایمان کو دنیا سے ختم کر دو. ہرقل کی فوجیں چلی آ رہی تھی، لوگ ایک طرف سے مرتد ہو رہے تھے، احکامات کا انکار کر رہے تھے. ایک عجیب ہلچل ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا. اسے ایک ابو بکر صدیق تھے جو پہاڑ کی طرح سے جمے ہوئے تھے. جیسے پہاڑ میں کچھ بھی ہو جائے حرکت نہیں آتی ہے، وہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا کہ جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ آج محمد رسول اللہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اچھی طرح سنے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہمیشہ سے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ باقی رہیں گے. جو اس کی عبادت کرتا وہ باقی رہے گا. اور پھر دنیا کو اس طرح جما دیا کہ ان کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیل گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ابو بکر نہ ہوتے تو دنیا سے اسلام مٹ چکا ہوتا. تو لوگوں نے کہا اب عمر کے ہوتے ہوئے بھی، کہاں عمر کے ہوتے ہوئے بھی. تو یہ دن تھا اور یہ رات تھی، اب اس کا کوئی بدل ہے؟ ارے ہے سونے والے بولو کوئی بدل ہے؟ تو میں نے ایسا کیا
دعوت کا کوئی بدل نہیں. جو کر گیا وہ کر گیا، جو رہ گیا وہ رہ گیا. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی چوکتے نہیں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی روکنا پڑتا تھا، اس جماعت میں اتنے کافی ہیں، آپ آئندہ چلیں گے. معذورین آتے تھے، مجبور آتے تھے کہ ہم بھی چلیں گے، لیکن وہاں عورتیں تک تیار ہوتی تھی، بچے چھوٹے چھوٹے، انہیں معلوم تھا کہ وہ لڈو نہیں ملیں گے، کوئی شب قدر کی بوندی یا مٹھائی نہیں ملے گی. وہاں پتا ہے کہ گردنیں کٹیں گی، ہاتھ کٹیں گے، پیر کٹیں گے، پیٹ پھٹے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اور انہیں اس راستے کی لذتیں حاصل تھیں، اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے بھی وہ ایسے تیار ہوتے تھے جیسے کوئی مٹھائی کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کسی کو 10-20 کروڑ روپیہ مل گیا ہو مفت میں، جیسے وہ خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ ان کو خوشی حاصل ہوتی تھی اللہ کے راستے میں جان دینے. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اس عزیمت کے ساتھ جو چلیں گے وہ موت تک چلتے رہیں گے، پھر انہیں کچھ دنیا سے لینا نہیں ہوتا ہے. اور یہ راستہ پھرنا اور پھرانا، یہ دعوت، یہ صرف پھرنے پھرانے کے لیے نہیں ہے، اس کا مقصد ہے اپنی زندگی میں دین لانا اور پوری امت میں دین زندہ کرنا ہے. اور دین آتا ہے اس کے ایمان کے بقدر، یقین کے بقدر. الحمدللہ یقین کی تقریریں ہم نے بہت سنی ہیں اور بہت کچھ رکھ بھی لیا ہے اور بہت کچھ یاد بھی ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے تو لوگ کہتے یہ رٹو توتا ہے، کہ حضرت مولانا یوسف صاحب کی زبان سے تقریریں سن کے رٹ لی ہیں. تو ایسے ہی ماشاءاللہ وہ تو حقیقت بھی اتر رہی تھی ان میں تو. اور ہمارے بہت سے ساتھی الحمدللہ ایمان کا استعمال اور دعوت کا استعمال کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس زمانے میں اتنا یہ بولا جا رہا ہے کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک کبھی نہیں بولا گیا ہوگا. ہر جماعت میں جانے والا، ہر پرانا ہر نیا، ہر بچہ اور ہر بڑا، ہر مرد عورت چھٹتے ہی کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہی کرتے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے. زبان پر تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایک عضو اللہ کی بڑائی میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دل بھی اس سے متاثر ہو، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بدن بھی اس سے متاثر ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے، آپ تو کامل تھے، آپ سے کون کیا کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ہماری تعلیم کے لیے دعا مانگتے تھے اللہم انا نسألک ایمانا یباشر قلبی. پروردگار مجھے ایسا ایمان دے جو میرے دل میں اور بدن میں رچ جائے اور بس جائے. سمجھ رہے؟ ارے سمجھ رہے کہ سو رہے ہیں؟ رچنا اور بسنا کسے کہتے ہیں؟ چائے پی لی نہیں آپ لوگوں نے صبح؟ چائے میں 2 چمچ شکر ڈال کے چلا دیتے ہیں، چلا دی آپ نے؟ اب شکر کہاں ہے اس کی؟ ارے بولو، نکال سکتا ہے کوئی؟ الگ کر سکتا ہے شکر کا کوئی کنکر، کوئی دانا؟ ارے الگ کرے گا؟ اب وہ شکر چائے اور دودھ میں رچ گئی، بس گئی، اس کے ذرے ذرے میں وہ مٹھاس اتر گئی ہے. اب اگر کوئی الگ کرنا چاہے تو الٹا لٹک جائے، سر پھوڑ لے، کچھ بھی کر لے، وہ الگ نہیں کر سکتا، وہ رچ نہیں اس میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ایسا ایمان سیکھو جو تمہارے رگ میں، ریشے میں، روئے میں، خون میں، گوشت میں، پوست میں، ہڈی میں، گردے میں اتر جائے. اگر تمہیں ایمان سے کوئی الگ کرنا چاہے تو لاکھ کوشش کر لیں وہ الگ نہ ہو سکے. چائے سے شکر نہیں الگ ہو سکتی، مسلمان سے ایمان نہیں الگ ہوگا. قطر کے خیمہ بنا دو، اس کا خیمے کے ہر ذرے سے الا اللہ کی آواز آئے گی. جلا کے راکھ کر دو، راکھ کے ذرے سے الا اللہ کی آواز آئے گی. پھانسی کے تختے پہ جلا دو، ہر اکھڑنے والا سانس الا اللہ کہے گا. اب یہ ایمان سے یہ الگ، یہ ایمان چاہتے ہیں جو مسجد میں بھی ہو اور بازار میں بھی ہو، جو مسجد میں نہیں ہو اور بیوی بچوں کے ساتھ میں بھی وہی ایمان ہو، تخت پہ بھی بیٹھا ہے وہی ایمان ہو.
تو یہ ایمان کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ ایمان نصیب فرما دے. مسجد میں کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں. بازار میں جا کے کہا المال اکبر، ارے مال سب سے بڑا ہے، مال سے سب کام بنتے ہیں. ایمان بدل گیا نا، بول بدل گیا، بول بدلا تو ایمان بدل گیا. کلمہ عربی میں بول کو کہتے ہیں. کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ بول. کلمہ بدلا، بول بدلا تو کلمہ بدل گیا، کلمہ طیبہ بدل گیا، ایمان بدل گیا. تو ایمان کا رہا. تو دوستو یہ دعوت میں چلنے پھرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان ہماری رگ رگ میں روئے روئے میں یہ اتر جائے کہ کہیں بھی ایمان کے خلاف کوئی بات نہ بولے نہ سنے. اور ایمان کچھ بیانات کا نام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الایمان بالتحری ولا بالتمنی ولکن ما وقر فی القلب مصدقہ العمل. ایمان کچھ بیان کا نام، کچھ تصورات کا نام، کچھ تھیوری اس کا نام نہیں ہے. ایمان تو ایک حقیقت ہے اور اس کی جگہ زبان نہیں ہے، اس کی جگہ دل ہے. جو دل کی گہرائی میں اترتا ہے. اور کس کے دل میں کتنا ایمان ہے؟ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں کامل مومن ہوں. منافقین بھی دعویٰ کرتے تھے حضور کے زمانے میں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کا عمل بتائے گا اسے اس کے دل میں کتنا ایمان ہے، وہ اس کا عمل بتاتا ہے. عمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور آپ کے نقش قدم پر ہے. جھوٹ بولنے میں لاکھ ملتے ہیں، سچ بولنے میں 100 ملتے ہیں. تو جھوٹ کو لاکھ مارے گا، لاکھ مارے گا لاکھ کو بھی، اور سچ بولے گا اگر سچ سے یہ نماز پڑھی زندگی بنتی ہے. تو ایمان وہاں پڑھا جاتا ہے، یعنی مسجد میں نہیں ہوتا. وہ کس طرح کے خزانے فتح ہوئے، اس کا ایک تاج تھا. تاج لوگ کہتے ہیں 80 کروڑ کا خرید تھا. اس کی قیمت اس زمانے کے 80 کروڑ، تو آج کے کتنے ہو گئے ہوں گے. ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. ارے ہیرے دیکھیں آپ نے، یہ جے پور میں ابھی بھی 50 کروڑ کا ہیرا ہے. سن رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ کتنے کا؟ یہ جو لوگ انگوٹھی میں ڈالتے پھرتے نا، 10 روپے والا ہے. ایسے ہیرے جڑے ہوئے تھے اس تاج میں. اور حضرت بزرگ فرماتے ہیں اتنا وزن تھا کہ 1.25 من. 1.25 من کا مطلب قریب 50 کلو تھا وہ. اور سر پہ رکھ نہیں سکتا تھا، اتنا وزن کون رکھے گا 24 گھنٹے سر پہ. اوپر سے ٹانگا ہوا تھا، وہ لٹکتا تھا، سر اس کے نیچے دے کر کس طرح بیٹھتا تھا. جب وہ فتح ہوا تو تاج ٹوٹا، وہ نیچے گر گیا. ایک صحابی ٹھوکر میں آیا تو اسے 1 لاکھ ماری. اسے فٹ بال کو مارتے ہیں کس طرح کے. فوجی نے کہا ارے جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو صحابی نے کہا جانتا ہوں، اسی نے تو تم کو ذلیل کیا ہے. اگر ہم اس کی محبت کو دل میں لیں گے تو ہمیں بھی ذلیل کر دے گا خدا. عزت کی چیز تو دین ہے، عزت کی چیز تو ایمان ہے. یہ اندر اترے ہیں. پہلے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ ایک چھوٹی سی صندوقچی رکھتے تھے. آج کل جیسے بریف کیس ہوتا چھوٹا تھا، مصیبت کے وقت میں یا سفر میں ہوائی جہاز جلدی سے اٹھا کے انگلی میں لے کے بھاگتے ہیں. ایسے وہ بادشاہ بھی بڑے بڑے بھاری بھاری قیمتی جواہرات اور ہیرے اور پیسہ رکھتے تھے. اس میں خدا نہ خاصہ کبھی شکست ہو گئی اور بھاگنا پڑا تو کسی نوکر چاکر کے بغیر خود ہی اپنے ہاتھ میں لے کے بھاگ گئے. وہ صحابی کو معلوم تھا اور کس طرح جب بھاگا اپنی حکومت سے خالی ہو کر تو وہ ساتھ لے لیا ٹیکسی بریف کیس کہ کہیں بھی رہیں گے تو کام آ جائے گا. اور صحابی نے اسے تھپڑ مار کے اس کے ہاتھ سے چھین لیا. اور چھین لیا تو ذرا انتظار کیا، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا. جب مال غنیمت لالا کے لوگ جمع کرنے لگے تو انہوں نے بھی وہ جو بریف کیس تھا
جس میں کروڑوں اربوں خربوں کے پورے خزانے کا خلاصہ تھا، وہ بھی لا کے اندھیرے میں پھینکی چادر اوڑھ کے. امیر صاحب جانتے تھے اس کو، یعنی وہ صندوق کی اور بریف کیس کو دنیا جانتے تھے پہلے کہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ کوئی رکھ لے تو اس کی 7 نسلیں کھا سکتی ہیں بغیر کمائے. تو امیر صاحب نے فوراً کہا کہ تم کون ہو؟ دونوں کا عبداللہ. عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ. تو امیر صاحب نے کہا اللہ کے بندے تو سمجھ، تمہارا نام و قبیلہ کیا ہے؟ کہنے لگے امیر صاحب اگر اس کو چھپانا ہوتا تو لا کے پھینکتا کیوں تھا اس کو، اور نام تک نہیں بتایا اور چلے گئے، کیونکہ اسے کوئی حیثیت نہیں تھی. جیسے آپ نے گھر میں جھاڑو دی، کوڑا کباڑا نکلا، کیونکہ اس کو دیکھتے ہو، گھورتے ہو، اس کا فوٹو لے کے رکھتے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو، کچرا ہے، کباڑا ہے، وہ چھپا ہے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ سونا پیدا کیا، سننا اس کی طرف کبھی رحمت کی نظر سے دیکھا بھی نہیں، اور قیامت میں اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور اس کے چاہنے والے اللہ کو چھوڑ کر ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے. یہ تو فتنہ ہے، فتنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کے لیے فتنہ اور گمراہ ہونے کی چیز ہے، میری امت کی گمراہی مال کی وجہ سے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعوت اسی کے لیے ہے کہ اس سب کا انکار کرو. دنیا کا انکار کرنا تو آسان ہے، کس طرح سے نہیں ہوتا، ایسا سے نہیں ہوتا. بے شک اس سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ میں اور روس سے نہیں ہوتا، امریکہ سے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، صحیح بات ہے، مجھے کیا فائدہ اس سے؟ دبئی سے نہیں ہوتا اور قطر سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مجھے کیا فائدہ ہے؟ یہ قوم میری ذات سے بھی نہیں ہوتا ہے، میرے پاس جو پیسہ ہے اس سے بھی نہیں ہوتا، مال سے. اپنی ذات کا انکار کرنا یہ بڑا ایمان ہے. کہنے کو تو آسان ہے کہ سب سے کچھ نہیں ہوتا، جب میرا کام آتا ہے کہتا جی میں ذرا یہ کر لوں تب میرا کام بنے گا، پھر انشاءاللہ جماعت میں جائیں گے، پھر انشاءاللہ مشورے میں جائیں گے. پھر یہ اٹکا ہوا ہے، یہ نکلا نہیں ابھی. فتح مکہ کے موقع پر ساری دنیا کی انگلیاں حضور کی طرف تھیں کہ آپ کی وجہ سے ہوا، آپ کی وجہ سے ہوا، آپ کی وجہ سے دنیا فتح ہوئی، آپ کی وجہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم السکینۃ والوقار. لوگوں ذرا خاموشی سے چلو، ادب سے چلو، وقار سے چلو. پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وعدہ. میں نے نہیں کیا، اکیلے اللہ نے کیا، اس کا کوئی شریک نہیں، ساجی نہیں. اس نے اپنے بندے کا آپ سے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا اور اپنے بندوں کو فتح نصیب فرمائی اور دشمنوں کو شکست دی ہے. جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ نے کیا، میں نے نہیں کیا. حالانکہ وہ شہنشاہ کائنات ہیں، ظاہری اعتبار سے سب کچھ کے باوجود فرمایا میں کچھ نہیں. اور فرمایا ما عبدنا کا حق عبادتی وما عرفنا کا حق کا معرفتی. پروردگار جیسے تیری معرفت، جیسے تیری پہچان، جیسے تیری عبادت کا حق ہے وہ مجھ سے نہیں ادا ہوا. کون فرما رہے ہیں؟ جنہوں نے حق ادا کر دیا کھڑے ہیں نماز میں، وہ نماز میں جو ہماری 5 منٹ والی ہے، پوری رات نماز میں کھڑے ہیں. کبھی 2 رکعت میں پوری رات گزر گئی، کبھی 1 رکعت میں پوری رات گزر گئی، کبھی 1 آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر گئی. گھنٹوں کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو پانی بہ رہا ہے نالے اور ندی کی طرح سے. داڑھی بھیگ جاتی ہے، سینہ بھیگ جاتا ہے، نیچے کی زمین بھیگ جاتی ہے. 2-4 قطروں سے زمین نہیں بھیگتی، 2-4-10 گلاس پانی ڈالو گے تب زمین بھیگتی ہے. وہ کتنے آنسو بہے ہوں گے جس سے زمین کیچڑ بن جاتی ہے، وہ زمین بھیگ جاتی ہے. وہ کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے پیر ورم کر جاتے ہیں اور لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ یہ پیر پھٹ نہ جائیں. جیسے غبارہ ہوتا پھونکتے نہیں، زیادہ پھونکے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے. تو ایسا پیر پھوٹ جاتے تھے اور ڈر لگتا تھا کہ یا اللہ کہیں یہ پھٹ نہ جائے.
عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، مجھے نعمتوں سے نواز دیا، مجھے امام الانبیاء بنایا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر ادا ہو رہا ہے۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو ان سے زیادہ عبادت کرنی ہے، ان سے زیادہ اچھی نماز پڑھنی ہے، لیکن پڑھے گا کون؟ ارے زندگی میں 2 رکعت بھی ایسی نصیب ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ کے راستے میں یہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، وہ نماز نہیں جس کی نماز سر کے اوپر پالش میں نہ جاتی، وہ نماز جو عرش اعظم پر اٹھا لی جاتی، وہ نماز جس کا اللہ کو انتظار ہو، وہ نماز جس کے بعد دعا کرے تو قبول ہو جائے۔ دن بھر اللہ پکارتا کہ پروردگار پروردگار یہ کر دے یہ کر دے، اور جس کی نماز قبول ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ پوچھتے مانگو کہ ہم مانگتے ہیں، وہ خدا پوچھتے ہیں پوچھو کیا مانگتے ہو؟ تو کمال تو یہ ہے کہ اللہ بندے سے خود پوچھے کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے، میں تیری سب مانگ پوری کروں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی مرضی کے مطابق نماز ادا کر دی جائے، عبادت ادا کر دی جائے، اس کی مرضی کے موافق قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے اور پہلے سے لے کے چومتے چاٹتے آنکھوں پر سروں پر رکھتے اور روتے رہتے تھے کہ ھذا کلام ربی ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ زار و قطار روتے تھے، کتنی عظمت تھی، کتنا ادب تھا۔ اور ہمارے ہاں تو قرآن رمضان میں پڑھا جاتا ہے یا کسی کی میت پر پڑھا جاتا ہے، باقی تو ساتھی بھی ماشاءاللہ بہت کم ہوتے ہیں جو اہتمام سے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو قرآنوں کی یہ صفت ہے کہ زندگی میں کچھ بھی چھوٹے، ناشتہ چھوٹے، کھانا چھوٹے، پانی چھوٹے، نہانا دھونا اور کپڑے کم ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے۔ کلام اللہ کہتے ہیں اللہ سے بات، کلام بات کرنا، اللہ سے بات کرنا، اللہ بندے سے بات کرتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ سے بات کریں یا اللہ بندے سے بات کریں؟ ارے وزیر اعلیٰ سے بات کرتے ہیں، فوٹو لے کے رکھ لیتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ سے بات کر رہا ہوں، اور توفیق ہو جائے پرائم منسٹر سے بات کر لے تو اس کے کیا کہنے ہیں، اور سمجھتا ہے کہ میری تو معراج ہو گئی۔ اس کی فوٹو لے کے لگائے گا، ہار لگائے گا، آنے والوں کو دکھائے گا، اور باہر یہ گھر کے باہر ہی لگا کے کہ صاحب میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ وزیر اعظم سے۔ کس سے؟ ایک ناپاک گندے نجس قطرے سے بنے ہوئے انسان سے، جس کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا۔ ہاتھ میں لگ جائے تو دھوئے بغیر چین نہیں آتا، بدن سے نکل جائے تو غسل کرے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، نجس ہو جاتا ہے۔ اس نجاست سے پیدا ہوئے انسان کا اتنا احترام اور اس سے بات کرنے کو اتنا اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ خالق کائنات رب العالمین، اس سے بات کر کے کتنی خوشی ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے اور وہ بے ایمانی کی نشانی ہے۔ خود سوچ سکتے ہیں ہمارے ایمان کا کیا معیار ہے۔ ہمارے دلوں میں وزیر اعظم کی محبت ہے، اس کی عظمت ہے، ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ ایک ملی جھلی ملک شام کی طرف مجلس تھی کھانے کی، جسے مسلمان بھی تھے، گورنر اور وزراء بھی تھے، مشرکین بھی تھے، ابھی ابھی نیا اسلام لائے تھے، کھانے کی دعوت شریف تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کے لیے وہ تشریف رکھے تھے، تو کھانا ہاتھ سے لقمہ نیچے گرا، تو اس نیچے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کے کھا لیا۔ تو پاس والے نے کہا یہ عیب ہے ان لوگوں کے نزدیک، یہ بڑے بڑے گورنر اور یہ بڑے بڑے وزیروں کے نزدیک یہ عیب ہے نیچے گرا ہوا لقمہ کھانا اٹھا کر کھانے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آیا، ایمانی جوش، کہنے لگے آترک سنت خلیلی لہؤلاء الحمقاء، ارے میں اپنے محبوب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو ان گدھوں کی وجہ سے۔
یہ وزیر ہو تو کیا، یہ گورنر ہو تو کیا، یہ بادشاہ ہو تو کیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تو یہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ قیامت کے دن خود کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں دنیا میں مٹی ہو جاتا، گدھا اور کتا ہو جاتا، ان کا حساب و کتاب نہیں تھا، وہ مٹی بن گئے، میں بھی مٹی بن جاتا۔ بڑا وہ نہیں ہے جو انسانوں میں بڑا ہے، بڑا وہ ہے جس کو اللہ نے بڑا کہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے جن کے پیر کی مٹھی بھی عرش اعظم سے قیمتی ہے، بڑے تو وہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے دوست بزرگ اور بھائیوں، اس حقیقت کو اندر اتارنے کا نام تبلیغ ہے۔ باتیں کرنے کا نام ٹھیک ہے، کچھ بھی رکھیے آپ، حضور کے زمانے میں اس کو نفاق کہتے تھے، یہ حضور کے زمانے کی بات تھی، کیونکہ نفاق منافقین حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیان میں بیٹھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعتوں میں بھی نکلتے تھے، لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ اس حقیقت کے ساتھ جو چلیں گے وہ کام کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے پوری دنیا میں کام لیں گے۔ کریں گے بھائی سب؟ کیا کریں گے؟ ان حقائق کو دلوں میں اتارنا، اور کام قبول ہوتا ہے اخلاص سے۔ ایمان اور اخلاص دونوں جڑوان ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا دو بچے ہوتے ہیں ساتھ؟ جڑوان کہتے ہیں یہ دونوں۔ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایمان کیا ہے تو فرمایا اخلاص ہے، کبھی پوچھا اخلاص کیا ہے فرمایا ایمان ہے۔ اللہ کے لیے کرنا اور دنیا سے کسی سے کچھ نہیں چاہنا، محنت کی، مشقت اٹھائی، دنیا کے سفر کیے، ملکوں میں سفر کیے، بزرگوں کے ساتھ سفر کیا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے، ملکوں میں مشورے کیے، اجتماع کیے، لوگوں کو کام میں لگایا، سب کچھ کیا۔ اس کے بدلے میں اس کے دل میں کوئی خیال نہ آئے کہ مجھے امیر بنایا جائے، مجھے شورا کا ممبر بنایا جائے، مجھے کوئی پوچھا ہے، مجھے کوئی پوچھے، میری آؤ بھگت کرے۔ جی کچھ نہیں، اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کے لیے کرنا، اور کس سے کرنا۔ اگر کچھ بھی دل میں خیال آیا تو اللہ کہہ دیں گے تم نے ان کے لیے کیا، جاؤ وہاں سے بدلا لو، یہاں کیا لینے آئے ہو۔ اس لیے وہ خالص اللہ کے لیے، اللہ بے نیاز ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے عمل کیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا کہ میری عزت ہو جائے گی، میرا نام ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ بڑا تقریر کرنے والا ہے، بڑی تشکیل کرنے والا ہے، بڑے اصول جاننے والا ہے، بڑا اچھا، یہ بھی خیال آئے گا کہ یہ بھی ہو جائے گا، تو پھر اللہ قیامت کے دن کہیں گے تم نے فلاں کے لیے کیا، ان سے لے لو بدلا، ہمارے پاس کیا لگتا ہے؟ ارے کام کیا عبد الرزاق کے گھر اور مزدوری مانگنے گئے عبد الستار کے گھر، تو دے دے گا وہ؟ ہم بولو یار، یہ تو موٹی سی مثال ہے۔ ارے کام کس کے کیا؟ عبد الرزاق کے گھر مزدوری کی، اور مزدوری شام کو مانگنے گیا عبد الستار، تو ملی گی مزدوری؟ پاگل ہو گئے وہ؟ پہلے تو سمجھائے گا، نہیں تو جوتا مارے گا، پھر کہے گا لے جاؤ اس کو مینٹل اسپتال میں، پاگل ہو گیا ہے، کام کہیں کرتا ہے، مزدوری کہیں مانگتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ٹھیک اسی طرح اللہ بھی کہیں گے تم نے کام تو لوگوں کے لیے کیا تھا، جاؤ حاصل ہو، شہرت کے لیے کیا تھا، عزت کے لیے کیا تھا، مشہور ہونے کے لیے کیا تھا، امیر بننے کے لیے کیا تھا، شورا میں آنے کے لیے کیا تھا، ذمہ دار بننے کے لیے کیا تھا، اور بھگت کے لیے کیا تھا۔ کہ مجھے بھی کوئی پوچھے کہ جناب تشریف لائیں، آئیے آئیے، ماشاءاللہ، یہ سب مردود۔ مقبول وہ ہے جو سب کچھ کر کے کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ نے تعلیم دی، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ جب آپ نے مٹھی کنکر پھینکے تھے تو ساری فوج میں پڑ گئے، سارے مشرکین میں پڑ گئے،
تو پھینکے کس نے تھے؟ حضور نے پھینکے نا. ارے ہاتھ میں لے کے سب کے سامنے پھینکا. تو اللہ کہتے آپ نے نہیں پھینکا، وہ ہم نے پھینکا. ہاتھ آپ کا تھا، قدرت ہماری تھی، جبھی تو اشاروں کے اندر پہنچی، ورنہ ایک مٹھی کنکر تو سامنے والوں کے ہاتھ میں پڑتی، دائیں والے کے، پیچھے والے کے، اور پیچھے والے کے اور بائیں والے کے ہاتھ میں کہاں سے پڑ جاتی؟ ارے پڑتی ہے. ایک مٹھی کنکر آپ پھینکو تو کہاں جائیں گے؟ وہ سامنے جائیں گے کیا پیچھے جائیں گے؟ جو بھائی کہاں جائیں گے؟ سونے والے بولو پیچھے یا آگے؟ یہ تو چاروں طرف پھینک دی کنکریاں. اللہ کہتے آپ نے نہیں پھینکا اور ہم نے پھینکا تھا. تو اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی توفیق سے کر رہے ہو. اللہ توفیق نہ دیتے تو کہاں سر پھوڑ لیتے تم. تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے لیے کرو، کسی کے لیے نہ کرو. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. ہم آپ سے کچھ بدلہ نہیں چاہتے اور شکریہ بھی نہیں چاہتے. آپ کو تھینک یو، شکریہ، ارے چلو جزاک اللہ یہ بھی چاہیے نہیں چاہیے. جزاک اللہ بھی نہیں چاہیے تمہارا، رکھ لو اپنے پاس. ہم نے جو کچھ کیا اللہ کو کیا ہے، اللہ نے دیکھا ہے وہ دیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روٹی کا ٹکڑا دیا فقیر کسی مسکین کو. اس نے دعا دی جیسے دعا مانگنے والوں کی عادت ہوتی ہے، دعائیں دیتے ہیں جزاک اللہ. تو نے کہا جزاک اللہ اپنے پاس رکھ کے لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے. ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے اور اللہ نے اس کو دیکھا ہے، وہ اس کا بدلہ دیں گے. وہ دیں گے تو کروڑوں کا دیں گے، ہم لیں گے تو کوڑیوں کا بھی نہیں ملے گا. عزت ہم نے چاہی، اور عزت کب تک کی؟ جب تک یہ سانس چل رہا ہے. اور کب تک چلے گا سانس؟ ارے موت کا کوئی ٹھکانا ہے؟ موت کے ساتھ عزت بھی نہیں. اور اللہ جو عزت دیں گے وہ زندگی میں بھی دیں گے، قبر میں بھی دیں گے، حشر میں بھی دیں گے، اور جنت میں بھی دیں گے، اور بڑھاتے ہی چلے جائیں گے. وہ عزت کبھی ختم نہیں ہوگی. اس عزت کے لیے، اس شہرت کے لیے، اس عمارت کے لیے وہاں کی شورا بننے کے لیے. انڈیا کی شورا نہیں، عالمی شورا نہیں، جنت کی شورا بنے، جنت کا امیر بنے. ایک ایک کو کم سے کم 80,000 غلام ہیں، کافی ہی نہیں. ارے تمہارے نوابوں کے پاس بھی نہیں تھے 80,000. تو ہمارے فقیر کو بھی اللہ تعالیٰ جو اگر نیک بن جائے جنت میں چلا جائے 80,000 نوکر کم سے کم کی مقدار ہیں. آگے بہت ہیں، پورے ملیں گے تو 70، وہ کم سے کم ہیں. آگے ارے بیانات تو سنے نا آپ نے، کتنے ہیں؟ 4-5 ہیں. 25 لاکھ 7 لاکھ کہہ رہے ہیں. 25 لاکھ تک کی حدیثیں ہیں، کافی ہے نہیں. ارے پورا حیدرآباد میں 25 لاکھ عورتیں نہیں ہوں گی. عورتیں آبادی تو ہے. تو وہاں ہے حکومت، وہاں ہے شہرت، وہاں ہے عزت. اس کے لیے کرنا. نام کیا کریں گے بھیا؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ حضرت خالد بن ولید اور سیف اللہ نے اللہ کی تلوار ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ زندگی میں کوئی شکست نہیں کھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور پہلا کام یہ کیا کہ حضرت خالد کو معزول کر دیا، امارت سے ہٹا دیا. اب تم امیر نہیں ہو، تمہاری جگہ ابو عبیدہ ابن جراح امیر ہیں. جنگ کا میدان ہے، دونوں طرف فوجیں تیار کھڑی ہیں، بغاوت ہو سکتی تھی نا. حضرت خالد کہہ رہے تھے کون مجھے ہٹانے والا ہے؟ پوری کمان ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کمانڈر ہے. خط پڑا، آنکھوں سے لگایا اور اطمینان سے حضرت بلایا امیر صاحب کو، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بٹھایا ممبر پر. اپنا صافہ اتار کے ان کے سر پر رکھا اور پوری پبلک سے کہا کہ آج کے بعد یہ امیر ہیں اور میں ان کا ساتھی ہوں. جیسے میں پہلے محنت کرتا تھا اس سے زیادہ کروں گا، لیکن ان کے حکم کے تابع کروں گا. ہٹا دیا، ہمارے سے ہٹ گئے. میں سن رہے کہ سو رہے ہو؟ یہ تربیت تھی، صحابہ کی. اور حضور نے یہ تربیت فرمائی کہ یہی ابو عبیدہ بن جراح امین و حاضر امت کے سب سے بڑے امانت دار. اور حضرت عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے.
ان کی جماعت بنائی، امیر بنا دیا اسامہ کو، اور اسامہ کی عمر 17-18 سال کی ہے۔ 18 سال کا بچہ عمر ہو گیا جنتیوں کے سرداروں پر، اور کسی نے اف نہیں کہا کہ جناب ہم تو نے تو زندگیاں کھپا دی اور ان کو امیر بنا دیا بچے کو۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو ہمیں اللہ سے بدلہ لینا ہے اور بندوں سے کچھ نہیں لینا، بند کرتے چلے جانا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہی جماعتوں میں جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے، حضرت عمر فاروق کے ساتھ پوری زندگی پھرتے رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا زمانہ بھی گزر گیا۔ اس کے بعد جماعت گئی ترکی اور وہی شہید ہو گئے، شہید کا انتقال ہو گیا وہ، اور افسوس اس پر کرتے تھے کہ ہر ایک کی امارت میں وہ چلے، یہاں تک کہ یزید اس کی امارت میں بھی جماعت میں چلے۔ مروان ایک مرتبہ امیر گئے بنے، مروان ابن حکم، تو اس کی جماعت میں نہیں گئے۔ بعد میں افسوس کرتے تھے مجھے امیر سے کیا لینا تھا، ان کے ساتھ بھی چلا جاتا تو اچھا تھا، زندگی کا ایک موقع چھوٹ گیا۔ ہمیں کسی سے کیا لینا، ہمیں تو اللہ ہی کے لیے تو کرنا۔ اور یزید کے ماتھے امام حسن، امام حسین، یہ سب چلے، عبداللہ ابن عمر، یہ سب بڑے بڑے صحابہ، ان کی بڑائی آسمانوں سے بھی بڑی ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ سو رہے ہیں؟ تو ہمیں مشورے کے تابع ہو کر مشورے کے ساتھ چلنا پڑے گا، جبھی تو ترقی ہوئی۔ ہمیں امیروں سے کیا لینا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بریف کیس ہیرے جواہرات کا لا کے پھینک دیا، نام تک نہیں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نام لکھتے تھے، امیروں کو یہ تاکید تھی کہ تمہارے ساتھی جو شہید ہو جائے ان کی ایک فہرست مجھے پہنچاؤ تاکہ میں ان کے بیوی بچوں کی خبر لوں، ان کو وظیفہ مقرر کریں۔ تو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے تھے ان کی فہرست اور لسٹ دکھا دی جاتی تھی، اور امیر المومنین ان کی خیر خبر لیتے تھے۔ تو ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ فہرست وہ ہے جن کے نام ہم نے لکھے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ان سے پوچھ کے پتہ لکھا ہے۔ کچھ لوگ اور شہید ہوئے ہیں، جب ہم نے ان سے نام پتہ پوچھا تو کہتے کیا کرو گے؟ امیر المومنین کو بتائے کہ میں نے امیر المومنین کے لیے شہادت نہیں دی، میں نے جان نہیں دی امیر المومنین کے لیے، میں نے اللہ کے لیے جان دی ہے، وہ اللہ مجھے جانتے، جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت امیر المومنین سن کر رونے لگے، چلو عمر نہ جانا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو جانتا ہے۔ جان بھی دے دی لیکن کچھ نہیں چاہا۔ اللہ ہم سب کو اخلاص سے اور مشوروں سے اور دعوت کی محنت میں اپنے شوق اور جذبے سے موت تک چلنے کی، بلکہ اللہ ہی کے راستے میں مرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑی دولت ہے، یہ بڑی سعادت ہے، اور چلتے ہوئے ان صفات کے ساتھ چلیں۔ ہمارا ایمان ہمارے رگ و ریشے میں روئے روئے میں اتر رہا ہو، خدا کی نافرمانی کی وہ بانس بھی ہمارے اندر کہیں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت، آپ کی عظمت ہر موقع پر، خاص طور سے شادیوں میں۔ ہمارے ساتھی بھی کچھ رسم و رواج کر لیتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے ارے آپ نے کر دیا، کہتے ہیں کہ کیا کریں، بیوی نہیں مانتی ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ بیوی کے غلام ہیں، زنوری دیں آپ۔ ارے زنوری سمجھتے ہیں؟ یہ سونے والے سے پوچھو زنوری کسے کہتے ہیں؟ ارے پوچھو نا، چلو آپ بولو کسے کہتے ہیں زنوری؟ جو اپنی بیوی کے ہاتھ پر بیٹھ کر لے کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ ٹھیک ہے، کون کون ایسا ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ، دیکھیں گے آپ میں سے کوئی نہیں؟ ماشاء اللہ۔ تو پھر شادیوں میں کیوں تابع ہو جاتے ہیں، گھریلو معاملات میں کیوں تابع ہو جاتے ہیں، اور جگہ پر کیوں ان کے اللہ کی بات چلانی ہے، اللہ کے رسول کی بات چلانی ہے یا بیوی کی بات چلانی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گا۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارے کپڑے ہیں،
ہمارا رہنا سہنا، ہمارا جینا مرنا، یہ سب کیسا ہوگا؟ جائے دنیا بھاڑ میں، ہمیں ان سے کیا لینا ہے؟ ہمیں تو اللہ سے لینا ہے. اللہ سے دینے کا راستہ ایک ہے، وہ رسول اللہ کی غلامی اور اتباع. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شادیوں میں، کمائیوں میں، خرچ میں، زندگی میں، لباس میں، ہر موقع پر یہ دیکھیں گے کہ بھائی ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت دیکھنی ہو، ان میں دیکھو. اور اسلام دشمن طاقتیں پہلے معاشرت کو ختم کرتی ہیں، بعد میں عبادت ختم ہوتی ہے. یہ حج بھی کریں گے، یہ زکات بھی دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، لیکن معاشرت بدل گئی، صورت بدل گئی، سیرت بدل گئی، سریرت بدل گئی، لباس بدل گئے، زبانیں بدل گئی اور چہرہ بدل گیا. کاروبار، شادیاں، رہن سہن. 4 پیسے اللہ نے دیے تھے، شکر ادا کرو. وہ 4 پیسے لے کر کے وہ یہودی بن گیا، وہ نصرانی بن گیا. اس کی صورت شکل سے محمدی نظر نہیں آتا. کہیں اجنبی جگہ چلا جائے تو پتہ نہیں چلتا یہ کوئی انگریز کا بچہ ہے کہ مسلمان ہے. اللہ نے دولت دی تھی، شکر ادا کرو. وہ دولت کو ہم نے اسی کا نام کو مٹانے کے لیے استعمال کر دیا. اسی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکال دیے. تو بزرگوں اور دوستوں، بہانہ خدا کے ہاں نہیں چلے گا کہ بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے. ارے تم تو مانو پہلے، جب آپ مانیں گے تب دوسرے مانیں گے نا. ہمارے دل کا بھی کچھ چور ہوتا ہے کہ شادیوں میں یہ چوچلے پورے کرنا ہے اور یہ دھوم دھڑیلا کرنا ہے، یہ بھی ذرا شان و شوکت میری دکھانی ہے. اندر سے اس کا بھی نام ہوتا ہے، باہر سے کہتے تھے جناب وہ نہیں مانتے. اگر وہ کاروبار کو نہ مانے، بیوی صاحبہ کہیں کہ رات گھر میں رہو، میں آپ کو دیکھتی رہوں، آپ مجھے دیکھتے رہیں، تو یہ کاروبار دھندا چھوڑ دیں گے آپ؟ ارے بولو یار، چھوڑ دیں گے آپ؟ بولتے نہیں. چھوڑ دیں گے. آپ دبئی جا رہے ہیں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی تنخواہ ہے ماہانہ، بیوی کہنے لگے کہاں جاتے ہو؟ یہاں ہمارے ساتھ رہو. چھوڑ دیں گے آپ؟ امریکہ جا رہے ہیں، 10 لاکھ کی تنخواہ ہے، کہ بھائی ماں باپ بھی کہیں دنیا کے پار کہاں جا رہے ہو بیٹا، یہاں رہو، تو کیا کہیں گے؟ کیا ماں جان ابھی آ جاتا ہوں؟ وہاں نہیں مانتے، یہاں مان جاتے ہیں سب. تبلیغ کسی بیان کا نام نہیں، اس معاشرت کا نام ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ معاشرت ہماری زندگی میں اور پوری امت کی زندگی میں آ جائے. معاشرت کسی ایک لفظ کا نام نہیں ہے، اس کی پوری زندگی کا نام ہے. اس کا رہن سہن ہے، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. پھر اس کے ایک معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، قرض لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض پسند نہیں تھا. آپ قرض نہیں لیا کرتے تھے اور منع بھی کرتے تھے. اور فرمایا القرض مقراض المحبہ، یہ قرض محبت کی قینچی ہے، یہ قطر دیتی ہے. لینا آسان ہے حلوے کی طرح، دینا زہر کی طرح مشکل ہو جاتا ہے. لینے کے وقت مزہ آتا ہے کھانے پینے اڑانے میں، اور دینے کے وقت بگلے جھانکنے لگتے ہیں، جھگڑے کر لیتے ہیں. جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے، جائز ہے، لیکن لینے سے پہلے دینے کا راستہ سوچو اسے. اگر کوئی مر جاتا، اس کے ذمہ قرض باقی رہ جاتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. جنازہ آیا پوچھ لیتے اس پر قرض ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے قرض دینا باقی ہے. تو آپ کہتے صحابہ سے بھائی آپ لوگ پڑھ لو، میں پیچھے. سمجھ آئے آپ؟ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. بعض صحابہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں گا. تو پھر آپ نماز پڑھا. اور اکثر اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اس کی نماز پڑھا دیے، میں اس کا قرض ادا کروں، میں ذمہ دار ہوں. تب آپ نماز پڑھاتے. قرض لینا آسان ہے، دینا مشکل ہوتا ہے. ہمارے ایک ساتھی قرض لیتے ہیں، اس سے کہا بھائی اللہ کے بندے اتنا لیتا ہے، دے گا کہاں سے ہے؟ تو ہنستے کہنے لگا مولوی صاحب ہمارے 1 وے ٹریفک ہے.
سمجھے آپ؟ ارے سمجھے گا نہیں؟ ٹرافک ایک طرف چلتی نا تو لینا ہم جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے، تو یہ ون وے ٹرافک چلتی ہے۔ تو کہا بھائی اللہ کے بندے 2 پیسے کھا لے گا 700 نمازیں چھین دی جائیں گی، دنیا میں تو چل جائے گی ون وے ٹرافک، وہاں کہاں سے چلے گی؟ اور ایک مسجد وار جماعت، اور ماشاءاللہ انہوں نے پیسے لیے دینے کے لیے اور نہیں دے سکے، اور مسجد وار جماعت کے بعد اس نے پوچھا بھائی زمانہ ہو گیا تم پیسے نہیں دے رہے، تو اس نے آستین چڑھا دی کہ کیا تم ہمارا قرضے کی اماں مر گئی، آج بھی تو کل دیتے کہ اب کیوں مر جا رہا تھا، اور زیادہ بات کی تو دونوں جھگڑا شروع ہو گیا، کھا لے پی لے جان بنا لے، پوچھنے آیا تو آستین چڑھا لے۔ یہ چل رہا ہے ابھی تو، سمجھ رہے نہیں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بری چیز 2 پیسے کے بدلے میں 700 750 نمازیں چھین لی جائے تو 2 روپے اور 200 اور 2000 کا کیا بنے گا؟ 2 لاکھ کا کیا بنے گا؟ حدیث میں آتا ہے جو چیز کسی کی چھپا لے چورا لے کیا بھی نام رکھو تو قیامت کے دن اس کے سر پہ ہوگی۔ وہ زمانے میں بکریاں اور اونٹ ہوتے تھے، حضور نے فرمایا ایک آدمی آئے گا اس کے سر پہ اونٹ ہوگا، خور اور خور کر رہا ہوگا، وہ دنیا دیکھے گی کس نے اونٹ چھپایا تھا، چرایا تھا۔ ایک آدمی آیا بکری اس کے سر پہ بیٹھے میاں میاں کر رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسے بکری کا چور ہے، زمین دبا لی، 7 زمینیں نکالیں گے اور گلے کا ہار بنا دیں گے، گردن ٹوٹ جائے گی، اس کی تکلیف سب ہوگی لیکن وہ عذاب ہوتا ہی رہے گا۔ دکان دبا لی، گھر دبا لیا، زمینیں دبا لی، کورٹ میں جیت گئے۔ ارے وکیل تو اسی لیے پڑھتے نا جھوٹ کا سچ، سچ کا جھوٹ بناؤ، لیکن اللہ کیا تو نہیں چلے گا، اللہ کیا نہیں چل جائے گا؟ ہم تو ایک نمونہ ہے عالم کے لیے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ مسلمان سلامتی کا پیغمبر ہے، خود سلامت ہے اور دوسروں کو بھی سلامتی پہنچاتا ہے۔ مومن ایمان کا پیغمبر، امن کا پیغمبر ہے، یہ خود بھی امن سے رہتا ہے اور دوسروں کو بھی امن پہنچاتا ہے، کسی کی جان مال عزت آبرو پہ حملہ نہیں کرتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت و آبرو کعبۃ اللہ سے بڑھ کر۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم سب کو نفع پہنچائیں، اور چھوٹا ادنا درجہ، آخری درجہ یہ ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تکلیف تو جانور پہنچاتا ہے، گدھا لات مارتا ہے، کتا کاٹ لیتا ہے، بچھو ڈنک مارتا ہے، سانپ کاٹتا ہے، حیوان ہے، جانور ہے جو تکلیف دیتے ہیں۔ مسلمان کو تکلیف سے کیا واسطہ ہے؟ وہ ساری دنیا میں امن و سلامتی پھیلانے آیا ہے، پیار و محبت پھیلانے آیا ہے۔ یہ اسی وقت میں ہوگا جب ہمارے معاملات درست ہوں گے، ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں گے، ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے، اور دوسرے سے جو تکلیف ہے اس کو برداشت کریں گے۔ یہ بھی اخلاق ہے۔ نفع پہنچا رہے وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، اس کو برداشت کریں۔ آپ پھلدار درخت پتھر مارتے ہیں، آپ کا پتھر کھا کر وہ زخمی ہو کر تمہیں پھل دیتا ہے، اس کا اخلاق ہے وہ۔ سمجھ میں آ رہی؟ وہ پتھر کھاتا ہے تمہیں پھل دیتا ہے کھانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتے تھے اور لوگوں کو دعائیں دیتے تھے۔ اللہ بھائی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ تمام عبادات کا خلاصہ عاجزی اور تواضع ہے۔ اپنے اندر تواضع پیدا کرنا، عاجزی پیدا کرنا، نرمی پیدا کرنا، پیار و محبت پیدا کرنا، اپنے کو چھوٹا سمجھنا۔ بڑی تو اللہ کی ذات ہے، ہم سب چھوٹے، ہم بڑے نہیں ہیں، بڑے تو اللہ ہیں۔ اپنے کو چھوٹا سمجھنا
یہ تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے. یہ مطلب ہے کہ اس کی عبادت مقبول ہے اور عبادت کا مزاج اس میں آ گیا، اس لیے تواضع اس میں پیدا. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہے کبھی؟ اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. ساری دنیا کا رجحان ادھر ہوتا تھا، حضرت سے دعا کرانے کے لیے آتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کبھی کبھی کہنے لگے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے پاس چلے آ رہے ہیں، کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے تو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی. ان کی نماز اور دعا لینے کے لیے دنیا آ رہی ہے اور کہتے ہیں مجھے نماز بھی نہیں پڑھنی آتی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا شاید قصہ ہے کہ کھیتوں پر کہیں وہ پگڈنڈی ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں آپ، بندارا کہتے ہیں، کہیں پگڈنڈی کہتے ہیں. ان کھیتوں میں ایک آدمی کے چلنے کی جگہ ہوتی ہے، 2-3 آدمی آ جائے تو پھر ٹکرا کے نیچے گر جائیں گے، چل نہیں سکتے. تو حضرت چاہ رہے تھے ایک راستے سے اس پگڈنڈی سے کنھا اور راستہ دوسرے کا کھانے کوئی آ جائے تو وہ چھوٹا راستہ جیسے دوسری گاڑی آ گئی تو پھنس جاتی ہے. تو سامنے سے اچانک کتا آ گیا، یا تو کتا نیچے اترے کیچڑ میں یا حضرت اترے. حضرت سوچنے لگے کہ کتا ہے ناپاک کا ناپاک ہے، کیا نہیں اتر گیا تو کیا حرج ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، میں ذرا گھر انسان ہے. تو کتے کو اللہ نے زبان دی، کہنے لگے حضرت آپ نیچے اتر جائیں گے، کپڑا آپ کا 3 پانی سے پاک ہو جائے گا. اور یہ خیال آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں کتے سے، یہ خیال 7 سمندروں سے بھی پاک نہیں ہوگا. 7 سمندر سے دھو لیں آپ اپنے آپ کو تب بھی پاک نہیں ہوگا. تو فوراً حضرت پانی میں خود حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جماعتوں میں اس طرح چلو جیسے اصحاب کہف کا کتا چلا تھا. وہ نیک ہیں، میرے ساتھی اچھے ہیں، نیک ہیں، میں ان کے ساتھ گنہگار چل رہا ہوں. میں کیا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں میری داڑھی کو، جھبے کو، صافے کو، واہ واہ کر رہے ہیں، آؤ کر رہے ہیں. میں کیا ہوں مجھے معلوم ہے نا. من عالم کے من دانم، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں. میں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، میں نے راتوں میں کیا کیے ہیں، دنوں میں کیا کیے ہیں، تنہائیوں میں نے کیا کیے ہیں، مجموعوں میں نے کیا کیا ہے، کیا کیا میری آنکھوں سے سرزد ہوا، میرے دل و دماغ میں کیا کیا سوچا تھا، یہ سب تو اللہ نے دیکھا ہوا ہے. اور کیا 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 سب فرشتوں کا لکھا ہوا ہے. یہ لوگ جانتے نہیں اس لیے تعریف کر رہے، ورنہ تو میری تو خبر مجھے ہے. تو بزرگوں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. حیات صحابہ سنتے نا، پڑھتے بھی ہیں، علماء ہیں، تو اس میں جگہ جگہ لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت پیش کرنا. اربین عرضہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت پیش کرنا. پیش کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک چھوٹا آدمی بڑے آدمی کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرتا ہے، کہتا نا کہ یہ معروضہ ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض ہے. ارے بولتے نہیں بولتے آپ حضرات بھی بولتے نا. تو یہ چھوٹا بولتا ہے بڑے کی خدمت میں کہ یہ آپ کی خدمت میں عرض ہے، یہ معروضہ ہے، یہ پیش خدمت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بن کر دوسرے کو دعوت پیش کرتے. آپ سید القونین، جیسے میں نے عرض کیا آپ کے پیروں کی خاک کو مٹی بھی عرش اعظم سے بہتر ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، گرایا، اور اتنا کہ آپ کفار مشرکین کے سامنے بھی عاجزی سے پیش آتے تھے. اس لیے نہیں کہ ان کا کوئی مال لینا ہے، مال تو اللہ نے پیش کیا کہ مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیے گئے اور یہاں سے پیچھے پیچھے چلے جتنا چاہے دے دیں. آپ نے پسند نہیں کیا. یہ تواضع، یہ عاجزی، یہ نرمی اس لیے تھی کہ اللہ ان کو جہنم سے بچائے. ایک درد ہے دل میں، ایک کڑھن ہے، ایک بے چینی ہے، ایک بے قراری ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. ہم تو تہجد پڑھ لیتے ہیں نا، وہ آخری رات میں 2-4 رکعت پڑھ لیتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بارے میں قیام اللیل کے نام سے حدیثوں میں آتا ہے دن بھر آپ تھکتے تھے اور رات کو عشاء کے بعد تھکان سے تھوڑی دیر سوتے، پھر بے چینی میں پھر کھڑے ہو جاتے، پھر نماز پڑھتے، پھر تھکان غالب ہوتی، نیند کا غلبہ ہوتا تو پھر سو جاتے، پھر اٹھتے، پھر پڑھتے. ایک رات میں کئی مرتبہ اٹھتے تھے. نیند کہاں آتی تھی؟ جیسے کسی کے گھر میں جوان شوہر کی لاش پڑی ہو، کیا اس کی بیوی کو نیند آتی ہے؟
یا کسی ماں کا اکلوتا بیٹا مر گیا ہو، جوان بچہ مر گیا ہو، اس کی لاش گھر میں پڑی ہو، وہ اکلوتے بچے کی ماں، کیا اسے نیند آتی ہے؟ اس سے کچھ زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی تھی. شاید ماں کو بے ہوشی طاری ہو جائے، سو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بے چین رہتے. اللہ کو تسلی دینی پڑی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے محبوب اگر یہ ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کو اپنے آپ ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے؟ ایسا نہ کریے. کسی کروٹ چین نہیں ہے، کسی کروٹ چین نہیں ہے. ایک عجیب بے قراری، ایک عجیب بے چینی تھی. اسی کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا درد و غم یہ آپ کی وراثت ہے. جس کو نصیب ہو جائے وہ رات دن بے چین رہتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی دنیا بڑھے، اس لیے کہ یہ تڑپتی ہوئی، دم توڑتی ہوئی، سسکتی ہوئی انسانیت جہنم سے بچ کر یہ جنت میں چلی جائے. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا، آپ کھڑے رو رہے ہیں. لوگوں نے کیا یا رسول اللہ یہ یہودی ہے، مسلمان نہیں، آپ روتے ہیں؟ کہ اسی لیے تو رو رہا ہوں، ہم سب کے ہوتے ہوئے یہ جہنم میں چلا گیا، پھر ہمارا ہونے سے فائدہ کیا ہوا اس کا؟ ایک یہودی کا بچہ خدمت کے لیے آتا تھا، بچوں کو شوق ہو جاتا ہے اور مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، حضور کی مجلس میں شریک ہوتا ہے. کچھ دن شریک نہیں ہوا، پوچھا وہ لڑکا نظر نہیں آتا کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بیمار ہے، بہت بیمار ہے. صحابہ کو لے کر چلے گئے، چلیے اس کی عیادت کریں گے. کس کی عیادت بھائی؟ کس کی عیادت؟ یہودی. ہمارے یہاں تو بیمار کی عیادت ہی مشکل ہو رہی ہے، اور جماعت میں بھیجنے کے لیے تو 10 چکر لگائیں گے. نکل گیا. اب آنے کے بعد، نکلنے کے بعد 4 مہینے تک پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے کہ بھائی وہ زندہ بھی ہے کہ مر گیا، اس کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہے، ان کی اسکولوں کا کیا ہوا، اس کی بیوی حاملہ تھی اس کا کیا بنا. ان نکالنے سے جیسی محنت کرتے ہیں، اسی طرح ان کی غیر موجودگی میں ان کی خیر خبر رکھنا یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا سبب دلواتا ہے. خیر خبر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے آپ بات نہیں کریں گے، اپنی ماں کو بھیجیں، بیوی کو بھیجیں، بہن کو بھیجیں، گھر کے حالات معلوم کریں. کوئی ضرورت ہو آپ پورا کر سکتے ہیں تو پورا کریں، یہ آپ کی سعادت ہے، آپ کی خوش نصیبی ہے. گھر کی خیر خبر لیں گے اور ان کی ذرا نصرت کر دیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے. کہیں گے وہ جب بھی کہیں گے میں 4 مہینے جماعت میں جا رہا ہوں، کہا خوشی سے جاؤ. آپ ایک جاتے ہیں 10 آدمی ہمارے گھر کا سہارا بن جاتے ہیں. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی عیادت تو کرتے ہی تھے. یہودی کی عیادت، وہ ایک بچہ ہے، کوئی بالغ بھی نہیں ہے، اس کے گھر عیادت کے لیے. حالت اس کی بہت نازک تھی، سکرات کی حالت تھی، نزا کی حالت تھی، دم توڑ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کی اور اسے دعوت دی. وہ بچہ بھی فرمانبردار تھا، اس نے والد کی طرف دیکھا، باپ کی طرف، یہودی کی طرف، کہ کیا کروں، یہ دعوت دے رہے ہیں. اور میں اتی ابو القاسم کا، ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت تھی. فرمایا ان کی بات مان لو. تو بچے نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ کہتے ہوئے نکلے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری وجہ سے ایک انسان کو جہنم سے بچا لیا. وہاں یہودی کی فکر ہے. یہاں ہمارا حال دیکھیے، ہمارے گھر میں خود ہماری اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ہماری بیوی ساتھ رہنے والی وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ہمارے ماں باپ ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اور آپ تعلیم میں سنتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ جہنم کی آگ اپنے اوپر جلا رہا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو گویا ہم اپنے ماں باپ کے جہنم میں جلنے پر راضی اور خوش ہیں. اسی لیے ان کو نماز کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، خوشامد نہیں کر رہے ہیں، پیر نہیں پکڑ رہے ہیں، نماز کی ترغیب نہیں دے رہے. گویا ہم خوش ہیں کہ جائے ماں باپ جہنم میں، جائے بیوی بچے جہنم میں، جائے بھائی بہن جہنم میں. زبان سے نہیں کہتا، اس کا عمل یہ بتا رہا ہے، کیونکہ اس پر محنت نہیں کر رہا. ساری دنیا میں تو پھر رہا ہے، سارے جہاں کی جستجو، اپنے جہاں سے بے خبر، ساری دنیا کا تو فکر ہے، اپنے گھر کی فکر نہیں اس کو.
تو میں نے عرض کیا کہ یہ بے چینی، یہ بے قراری، یہ غم، یہ درد، اللہ ہم سب کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد و غم کا کوئی کروڑواں حصہ ہی نصیب کرتے ہیں۔ پھر چلے گا کام، پھر آئے گی فکر۔ ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب دعا کریے مجھے رونا ہی نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا پیٹ بھر کے کھاؤ گے، ایئر کنڈیشن اور پنکھوں میں رہو گے تو رونا کہاں سے آئے گا؟ 4 مہینے جاؤ، پیدل جاؤ، کنویں سے پانی کھینچو، اپنا پکاؤ کھاؤ، کھلی مسجدوں میں رہو، مچھروں میں، ٹھنڈ میں، پھر دیکھو رونا آتا کہ نہیں آتا ہے۔ جماعتیں شہر میں چلی گئی مزے سے ہے تو رونا کہاں آئے گا؟ پہلی جماعتیں تو رات کے 3 بجے اٹھ جاتی تھی۔ رونا مستقل ایک عمل تھا، دعوت ایک مستقل عمل ہے، تعلیم ایک مستقل عمل ہے، نماز و ذکر و دعا ایک مستقل عمل ہے، اسی طرح رونا بھی ایک مستقل عمل تھا۔ 3 بجے سے جماعتیں ہوتی تھی، بیانات زیادہ نہیں جانتے تھے، وہ رونا جانتے تھے، وہ درد تھا، ایک کڑھن تھی جس کی وجہ سے وہ جماعتیں نکال لیتے تھے آرام سے۔ جماعت سے جماعت نکالنا اصل ہوتا ہے، مشوروں اور اجتماع سے نکالنا تو وہ ضمنی چیز ہے۔ یہ وضو کرنا تو اصل ہے، لیکن بیمار اور معذور کو تیمم بھی جائز ہے۔ تو یہ تیمم ہے ہمارا کہ ہم اپنا خالی وقت دے دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ بھی۔ اصل تو ہے کہ ہم اپنا قیمتی وقت دیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب اور مشہور اور قیمتی چیز کو قربان نہیں کرو گے۔ ہماری بھینس اللہ کے نام پہ دینا سب جانتے ہیں، رات کو کھانا بچ گیا تو سب غریبوں کو بانٹ دیتے ہیں، اور آئین دعوت کے وقت دھکے دیتے ہیں، چھٹی کا وقت سب دیتے ہیں، نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ بیکار پڑے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کے اس کی قیمت ہے، اللہ قبول فرمائے۔ مصروف ترین وقت دیں۔ سن رہے ہیں آپ بھائی؟ سن رہے ہیں نا؟ سمجھ بھی رہے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کو عام طور سے نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی تھی، اور وہ زندگی کا بڑا مصروف وقت ہوتا تھا۔ 40 سال میں یہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، کمزوریاں شروع ہو گئی، بیماریاں، اور بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کی شادیوں کا مسئلہ، ان کے کاروبار لگانے کا مسئلہ، ان کی زندگی کا مسئلہ، اور خود اپنی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، بڑھاپے کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ابھی مصروف وقت ہے، جاؤ دعوت کا کام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں کہیں جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، بیوی حاملہ ہے، 10 سال کی کمائی ساتھ ہے، اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس جا کے دعوت۔ یہ مصروف ترین وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ نبوت دے کر کے دعوت کا حکم دیتے کہ دعوت کا کام خالی وقت میں کرنے کا اور چھٹی کے وقت میں کرنے کا نہیں، دعوت کا کام زندگی کا مقصد ہے، ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہی ہمارا کام ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ ملک شام فتح ہوا، جماعتیں نہیں تو انصار مدینے کے وہ کھیتیاں کرتے تھے، باغات، جب میٹھا پانی، سرسبز و شاداب زمینیں زرخیز نظر آئیں تو انصار کے دل میں کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا اب اللہ نے اسلام پھیلا دیا ہے، ہم یہاں ٹھہر کے کھیتیاں کریں، زمین بڑی زرخیز ہے، پانی بڑا شیرین و میٹھا ہے، یہاں ٹھہریں گے، کھیتیاں اچھی ہوتی ہیں۔ لیکن امیر کی اجازت لینی پڑتی تھی، امیر المومنین کو خط لکھا کہ امیر المومنین اللہ نے اسلام پھیلا دیا ہے، اب ہمارا جی چاہتا ہے یہاں ٹھہر کے ذرا کھیتی باڑی کریں۔ تو جواب آیا امیر المومنین کی طرف سے کہ کہا سلام علیکم کرنے کے بعد فرمایا کیا یہودی اور نصرانی وہاں کے مر گئے جب تم ان کا کام کرنا چاہتے ہو؟ تم آگے بڑھو، دنیا کا بھی بہت باقی ہے، دنیا کے کناروں تک پہنچ کے اللہ کا کلمہ بلند کرو۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ سے کام لیا۔ آپ سب جانتے ہیں بھوک آئی، پیاس آئی، گھر خالی ہو گئے، مکان ٹوٹ گئے، کھیتیاں اجڑ گئیں، سب کچھ ہوا، وہ سب کچھ برداشت کر لیا۔ لیکن ہوا کیا؟ گھر خالی اور اندھیرے ہو گئے، انسانوں کے دل روشن ہو گئے، چمکدار ہو گئے، دین پھیل گیا۔ انصار نے تھوڑا سا ارادہ کیا، اب اللہ کا شکر ہے مکہ فتح ہو گیا، عرب کے قومیں اور اسلام میں داخل ہو گئی، اب تھوڑی سی چھٹی لے کر
ذرا کھیتی باڑی کرنے ہیں، ذرا مکان ٹوٹ گئے بیچارے، پانی آ رہا بارش کا سارا اندر، بچوں کے ہیں وہی ذرا ٹھیک کر لیں. اجازت لینے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا ادھر انصار کے بولنے سے پہلے اللہ بول پڑے وہاں سے. سن رہے آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ کس نے بولا؟ اللہ نے بولا. کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں مت ڈالو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں سنا دی. اب کون پوچھے گا وہاں؟ اللہ کے فرمان کے بعد کسی کی ضرورت ہے بولنے کی؟ تو کیا تھا وہ ہلاکت؟ کیا تھی؟ اللہ کے راستے کی محنت چھوڑ کر گھروں میں ٹھہر جانا، تجارت میں اور کھیتیوں میں رہ جانا، یہ ہلاکت بتائی اللہ نے بتائی، تبلیغ والوں نے نہیں. تو جناب سب کے سب انصار خاموش چلے گئے ہیں. جب اللہ کی مرضی یہی ہے تو پھر ہماری بھی مرضی ہے. پھر کچھ لوگ چلے، کچھ دن چلے، پھر انصار کو خیال آیا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، چلو ہم نہیں کریں گے کھیتی، ہمارے غلام نوکر کر لیں گے. لیکن کھیتی تو پانی سے ہوتی ہے، پانی نہیں تو کھیتی کیا؟ کنویں سوکھ گئے، دیکھ بھال نہیں. تو آئے دعا کرانے کے لیے کہ یا رسول اللہ دعا کر دیں کہ ہمارے باغوں میں، کھیتوں میں، تالابوں میں، کنووں میں پانی آ جائے. وہ دعا کرانے کے لیے مشورہ کر کے آئے. مسجد میں داخل ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دور سے ہی فرمانے لگے واہ جی واہ، آؤ آؤ، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا مرحبا، آئیے. انصار کے سردار ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا. دنیا نے دھکے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انصار نے سینے سے لگایا. دنیا نے آپ کی بات کو جھٹلایا، انصار نے ان کو قبول کیا. اور مکے والوں کو دھکے دے کے مکے والوں نے نکالے، انصار نے اپنے گھروں میں جگہ دی. یہ وہ تھے جن کے احسانات کبھی بھلائے نہیں جا سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب یاد ہے کہ آؤ جی آؤ آؤ، مانگو، کیا مانگو گے؟ سب کچھ میں اللہ سے تمہیں دلوا دوں گا. آئے بھی مانگنے کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول دلوانے بھی تیار ہیں. اب کیا چاہیے؟ بھوکے کو 2 روٹی چاہیے نا. جب دیکھا انصار نے